السلام علیکم۔ پچھلے سال ہمارے پاس ایک کزن تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے کیریکٹر اور وہ جگہ اب بھی موجود ہے۔ تو آئیے اصل واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام مشتاق ہے اور میں اس گودام نما فارم ہاؤس میں پچھلے 6 ماہ سے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی عمران بھی ہوتا ہے۔ رات کے وقت ہماری ڈیوٹی صرف 2 لوگوں کی ہوتی ہے کیونکہ رات کو مال کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ بند ہوتی ہے، اس لیے گاڑیوں کا آنا جانا بھی بند ہوتا ہے۔ ہمارا یہ فارم ہاؤس مرید کے سے آگے جلو کی طرف واقع ہے جس کے دونوں طرف بانس کے گھنے جنگلات ہیں اور وہاں پر عام آبادی نہیں ہے۔ آس پاس بانس کے جنگلات اور کھیت کھلیان ہیں۔ وہ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میری ڈیوٹی فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر تھی۔ اس رات سردی کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی پر میں آگ جلا کے بیٹھا رہا۔ پوری رات 12 کے بعد مجھے اونگ آئی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً کوئی 1 گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن سے 3 سے 4 خواتین شامل ہیں۔ انہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہیں اور فارم ہاؤس کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہیں۔ ان کے منہ دوسری طرف تھے پر پشت میری طرف تھی۔ میں ٹارچ جلا کر ان پر اس کی روشنی ڈالی پر وہ لوگ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ میں تھوڑا ڈر گیا لیکن پاس جا کر ان سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک عورت بولی کہ نظر نہیں آ رہا، شادی ہو رہی ہے اور تم جو ہے اوپر سے لاٹیں مار رہے ہو۔ میں نے کہا کہ اس ویرانے میں آدھی رات کو کس کی شادی ہو رہی ہے؟ تم لوگ مجھے پاگل نہ بناؤ، سچ بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ وہ عورت بولی ذرا اس طرف لائٹ مارو تمہیں نظر آ جائے گی کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں گھوم کر دوسری طرف بانسوں کے جنگل میں لائٹ ماری تو وہاں پر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ادھر، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دوسری طرف دیکھا تو ادھر بھی کوئی نہ تھا، سب کچھ غائب تھا۔ پھر بھرپور سردی میں جسم سے پسینے چھوٹ گئے۔ کلمہ طیبہ کا ورد پڑھ کر پیچھے کو دوڑ لگا دی اور آ کر اپنی پوسٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈر کے مارے میں کانپ رہا تھا، اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی جا کے اپنے ساتھی کو یہ واقعہ بتا دوں۔ خیر ہمارے معمول تھا کہ ہم لوگ رات کو 1 سے 2 گھنٹے کے لیے سوتے تھے۔ اس دوران دوسرے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ میں سونے لگا ہوں، تم خیال رکھنا، ذرا چکر دوسری طرف لگا لینا۔ اس دوران عمران آ گیا اور بولا کہ میں دوسری طرف ذرا آرام کرنے لگا ہوں، تم ادھر چکر لگا لینا۔ اس نے میری حالت پر غور نہیں کیا اور کہہ کر چلا گیا۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں میری حالت قدرے بہتر ہوئی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، کہاں اتنی جلدی ختم ہوتی ہیں۔ میں نے اٹھ کر مین گیٹ کی طرف چکر لگایا اور وہاں پر سب اوکے پا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے دیوار کے پاس کوئی ہے اور مجھے بلا رہا ہے۔ پہلے تو میں نے نہ جانے کا سوچا، پھر میں نے کہا شاید کوئی مسافر ہو جس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ میں اٹھا اور وہاں گیا تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ کہتی ہے ذرا مجھے آگے چھوڑائیں گے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دل میں سوال تو بہت آئے کہ پوچھو کہ آپ اس ویرانے میں آدھی رات کیا کر رہی ہیں، پر ہمت نہ ہوئی اور نہ انکار کر سکا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بولی کہ بس وہ بانسوں تک چھوڑ دے، آگے میں چلی جاؤں گی، پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں اس کو وہاں چھوڑ کے آنے لگا تو میں بہت حیران تھا کہ ان بانسوں کے جنگلات کے آگے یہ بستی کہاں سے آ گئی، جبکہ آج تک مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی آتا جاتا دکھائی دیا۔ پورا محلہ سجا ہوا تھا اور لائٹنگ کی گئی تھی۔ کہنے لگی آؤ میں تم کو شادی دکھاؤں، شادی کی تقریب دیکھتے جاؤ۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ کوئی پرانے طرز کا بنا ہوا گھر تھا جہاں پر مہمان بٹھائے گئے تھے، ان میں بچے، بڑے اور خواتین شامل تھیں۔ اس نے کہا کہ آج یہیں رک جائیں، شادی دیکھ کر جانا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میں انکار نہیں کر سکا تھا۔
پر میں نے ڈیوٹی کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ وہ کہتی رکو میں مٹھائی دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں مٹھائی تھی۔ کہتی گھر جا کے سب کو بھی کھلانا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ ایک مکمل نسوانی حسن کا مجسمہ تھا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ چل پڑا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہ گھر نظر آ رہا تھا جہاں وہ گئی تھی اور نہ کچھ اور۔ میں جلدی سے بھاگ کر وہ بانسوں والا علاقہ پار کیا اور کسی نہ کسی طرح اپنے پوسٹ پر پہنچا اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح 6 بجے جب ہماری ڈیوٹی آف ہوتی ہے تو عمران مجھے جگانے آیا، پر مجھے بے ہوش دیکھ کر وہ گھبرا گیا کیونکہ اس کے اٹھانے اور بلانے پر میں اٹھ نہ رہا تھا۔ پر اس نے پانی اوپر پھینکا اور مجھے تھوڑا ہوش آیا۔ میرے ہوش میں آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو، بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں نے اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی ڈر گیا۔ مجھے اب تیز بخار تھا۔ ڈر کی وجہ سے میں رات سے بخار میں مبتلا تھا، لیکن مجھے محسوس نہ ہوا۔ اب عمران کے بتانے پر میں نے محسوس کیا تو جسم واقعی آگ بنا تھا۔ خیر ہم نے جلدی جانے کی تیاری کی اور گیٹ کی طرف چل دیے۔ گیٹ سے باہر نکل کر جب ہم موٹر سائیکل پر بیٹھنے لگے تو عمران نے کہتا ہے مشتاق تم نے ہاتھ میں یہ کون سا شاپر پکڑا ہے؟ مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی شاپر ہے جس میں رات اس نے مٹھائی ڈال کے دی تھی، جو بے احتیاطی میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ عمران کو بتایا کہ اس میں مٹھائی ہے۔ جب ہم نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں جانوروں کے فضلہ اور گند بھرا ہوا تھا، جو ہم نے پھینک دیا اور جلدی سے گھر پہنچ گئے۔ مجھے گھر آ کر مزید تیز بخار ہو گیا تھا جو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلے تو میں نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، پھر اگلے دن جب بخار کم نہ ہوا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تب بڑے بھائی ایک مولوی صاحب کو لے آئے، انہوں نے دم کیا اور دم والا پانی پینے کو دیا اور پورا واقعہ سننے کے بعد بولے وہ جنات کی بستی تھی اور ادھر ان کی شادی تھی اور اس رات اگر تم ادھر رک جاتے تو شاید وہ تمہیں ساتھ لے جاتے ہمیشہ کے لیے، اور وہ جو مٹھائی تھی وہ ان کا کھانا تھا۔ جنات یہی سب کچھ کھاتے ہیں۔ وہ بانسوں والا علاقہ پہلے ہندو کے پرانے گھروں پر مشتمل تھا جسے بعد میں ختم کر کے بانس لگا دیے گئے تھے۔ تب میں چھوٹا تھا پر مجھے یہ سب یاد ہے۔ بابا جی اسی گاؤں کے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں ہندو کے پرانے گھر تھے۔ بہرحال اس کے اگلے دن میں ٹھیک ہو گیا تھا، بخار اتر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے فارم ہاؤس میں جانے سے توبہ کر لی۔ ختم شد۔ کیسی لگی آپ سب کو یہ سٹوری؟ امید ہے آپ پسند آئی ہوگی۔ مزید سٹوریز کے لیے اچھا سا فیس بیک دیں اور لائک کمنٹ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔